بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ نئے امریکی صدر کے انتخاب پر ایران کا واضح اور اصولی موقف سامنے آ گیا۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ کی ماضی کی حکومت کا نہایت تلخ تجربہ رہا ہے اور ایران کے لیے جو بات اہمیت رکھتی ہے وہ امریکہ میں تشکیل پانے والی کسی بھی نئی حکومت کی کارکردگی ہوگی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ کے صدارتی انتخابات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات ماضی کی حکومتوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کرنے کے ایک موقع کی مانند ہوتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پر یوکرین کیوں تشویش میں مبتلا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی صدارتی انتخابات میں کامیابی کے بعد یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی جانب سے مبارکباد پیش کی گئی اور اس امید کا اظہار کیا گیا کہ ان کے صدر بننے کے بعد یوکرین میں امن و امان بحال ہو جائے گا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی جانب سے دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون پر بھی زور دیا گیا، مگر یوکرین اس حوالے سے تشویش میں مبتلا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن ڈونلڈ ٹرمپ کو کامیابی پر مبارکباد دیں گے، کریملن کا بیان سامنے آ گیا۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی پر رد عمل دیتے ہوئے کریملن نے کہا کہ صدارتی انتخابات امریکہ کا داخلی معاملہ ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد کا پیغام بھجوائے جانے سے متعلق کریملن کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کو جیت پر مبارکباد دینے کے صدر پوٹن کے کسی بھی منصوبے سے لا علم ہے۔ کریملن کا کہنا تھا کہ امریکہ روس کے لیے دشمن ریاست ہے جو یوکرین کی جنگ میں براہ راست اور بلاواسطہ طور پر ملوث ہے۔ ٹرمپ اسرائیل کی حماس اور لبنان کے ساتھ جنگوں کا فاتحانہ خاتمہ چاہتے ہیں۔ ترجمان ریپبلکن پارٹی امریکی صدارتی الیکشن کی فاتحہ جماعت ریپبلکن کی ترجمان نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ فیصلہ کن فتح کے ساتھ اسرائیل جنگ جلد ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات ریپبلکن پارٹی کی ترجمان نے نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں کہی، جس میں پوچھا گیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے فاتحانہ خطاب میں نئی جنگیں نہ چھیڑنے اور جاری جنگوں کو روکنے کا عہد کیا۔ نیوز اینکر نے سوال کیا کہ اسرائیل کی غزہ اور لبنان میں جنگوں پر ان کا کیا کہنا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جماعت کی ترجمان نے اسرائیل حماس جنگ کے طوالت کے لیے موجودہ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی سیاسی تحفظات نے وہاں غیر ضروری خون ریزی کی ہے۔ سعودی ولی عہد کا ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹیلی فون انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکی صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے پر ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹیلی فون پر مبارکباد پیش کی ہے۔ سعودی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکی صدارتی انتخابات میں واضح اکثریت حاصل کرنے پر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دیتے ہوئے مملکت اور امریکہ کے مابین تاریخی اور اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مستحکم بنانے اور ان کی قیادت میں امریکی عوام کی خوشحالی و ترقی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ٹرمپ کی دولت میں ایک دن کے دوران کھربوں کا اضافہ، امریکی تاریخ کے امیر ترین صدر بن گئے۔ دوسری بار امریکی صدر منتخب ہونے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی دولت میں کھربوں روپے کا اضافہ ہو گیا، جس کے بعد وہ امریکی تاریخ کے امیر ترین صدر بن گئے ہیں۔ گزشتہ روز ڈونلڈ ٹرمپ کی سوشل میڈیا کمپنی ٹروتھ سوشل کی مالیت میں $1 ارب کا اضافہ ہوا۔ بلومبرگ بلینئرز انڈیکس کے مطابق جون 2024 تک ڈونلڈ ٹرمپ کی دولت 21 خرب 40 ارب روپے ہے۔ اس سے پہلے جان ایف کینیڈی $1 ارب 30 کروڑ دولت کے ساتھ امیر ترین صدر تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد ان کے خلاف مقدمات خاتمے پر کام شروع۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد ان کے خلاف مقدمات خاتمے پر کام شروع کر دیا گیا۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسپیشل کونسل جیک سمتھ نے معاملے پر محکمہ انصاف حکام سے بات چیت کی ہے۔ اشمنی کیس میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مجرم قرار دیا جا چکا ہے۔ انہیں 26 نومبر کو سزا سنائی جانا تھی۔ دوسری جانب عالمی رہنماؤں نے صدارتی الیکشن میں کامیابی پر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد پیش کی ہے۔
چینی صدر شی جن پنگ کی ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی صدر منتخب ہونے پر مبارکباد۔ چینی صدر نے باہمی احترام، پرامن بقائے باہمی تعاون کا اصول برقرار رکھنے کی امید کا اظہار کیا۔ اپنے پیغام میں صدر شی جن پنگ نے ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا صحیح راستہ تلاش کرنے پر بھی زور دیا۔ چینی صدر نے پیغام میں کہا کہ مستحکم، مضبوط اور پائیدار تعلقات دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات میں ہیں۔ غزہ سے اسرائیل کی ریزرو فوج کی واپسی۔ اسرائیلی فوج نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ 252ویں ریزرو ڈویژن کئی ماہ سے علاقے میں لڑائی کے بعد وسطی غزہ کی پٹی سے نکل جائے گی۔ ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق یہ ڈویژن نیٹزارم کوریڈور کے علاقے میں کام کر رہی تھی، جو 6.5 کلومیٹر چوڑی زمین کی پٹی جس پر اسرائیلی افواج کا قبضہ ہے، جو غزہ کی پٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ امریکی صدارتی الیکشن مہنگا ترین پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کی گہما گہمی ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے کے بعد ختم ہو گئی، تاہم الیکشن مہم میں دولت پانی کی طرح بہائی گئی ہے۔ دنیا کے سب سے طاقتور ملک امریکہ میں صدارتی انتخابات پر پوری دنیا ہی کی توجہ مرکوز تھی۔ نہ صرف اپنی سیاسی اہمیت بلکہ خرچ کے حساب سے یہ بھی سب سے بڑا الیکشن رہا جس میں پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدارتی الیکشن 2024 کی انتخابی مہم کے دوران امیدواروں نے اپنی انتخابی مہم پر تقریباً $16 ارب خرچ کر دیے۔ حماس اور حزب اللہ کی مزاحمت کا مطلب اسرائیل کی شکست ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ حماس اور حزب اللہ کی مزاحمت کا مطلب اسرائیل کی شکست ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ایرانی حمایت یافتہ گروپ 4 دہائیوں سے اسرائیل کو پسپا کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے حماس کو ختم کرنا چاہا لیکن عام لوگوں کا قتل عام کیا۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ اسرائیل پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ دنیا نے فلسطین کے مسئلے پر صرف مذمت کی اور کچھ نہیں کیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل سمجھتا ہے کہ چند رہنماؤں کو شہید کر کے فلسطینی مزاحمت کو دبایا جا سکتا ہے۔ حماس لڑ رہی ہے اور اس کا مطلب صہیونی حکومت کو شکست ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی اور جنگ بندی پر حزب اللہ کا 2 ٹوک اعلان۔ حزب اللہ کے رہنما نے کہا ہے کہ لبنان میں جنگ روکنے کی کسی بھی کوشش کا خیر مقدم کریں گے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کے قانون ساز ابراہیم الموسوی نے جب ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی فتح کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے بعد امریکی پالیسی میں اہم تبدیلی کی توقع نہیں۔ اقتدار میں تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن اسرائیل سے متعلق امریکہ کی پالیسی ایک ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ لبنان میں جنگ کو روکنے کی کسی بھی کوشش کا خیر مقدم کرتی ہے لیکن کسی خاص امریکی انتظامیہ سے جنگ بندی کی امید نہیں رکھتی۔ حزب اللہ راکٹ حملہ، اسرائیل کی ایک فوجی کی ہلاکت، 3 زخمی ہونے کی تصدیق۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے راکٹ حملوں میں اپنے ایک فوجی کے ہلاک اور 3 کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ اس طرح ہلاک فوجیوں کی کل تعداد 62 ہو چکی ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ گزشتہ روز شمالی اسرائیل پر حزب اللہ کی جانب سے کیے جانے والے راکٹ حملوں میں ایک فوجی ہلاک ہو گیا۔ اسرائیل کی لبنان کے تاریخی شہر پر بمباری، 40 افراد شہید۔ اسرائیل نے لبنان کے مشرقی شہر بالبک میں تاریخی قلعے اور ایک گنجان آباد محلے کو نشانہ بنایا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فضائی حملے میں سلطنت عثمانیہ کے دور کی ایک تاریخی عمارت تباہ ہو گئی۔ یہ عمارت ایک ایسے علاقے میں واقع ہے جس کی درجہ بندی ایک ورثے کے طور پر کی گئی ہے۔ لبنان کی وزارت ثقافت کے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ بالبک قلعے سے متصل تباہ ہونے والی تاریخی عمارات کو محکمہ ثقافت نے ورثے کی حیثیت دے رکھی تھی، جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں تعمیر کی گئی تھی۔ بیروت کے جنوبی علاقے پر اسرائیل کی شدید بمباری، جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجی ہلاک۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوبی علاقے الزاہیہ پر اسرائیلی فوج نے تازہ بمباری کی ہے جس میں حزب اللہ کے مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ کل شام سے اسرائیلی فوج نے الزاہیہ کے 4 مضافات پر 9 فضائی حملے کیے ہیں، ان میں الاوزاعی علاقہ بھی شامل ہے۔ بیروت ہوائی اڈے کے قریب پہلی بار اسرائیلی بمباری کے بعد آبادی کی نقل مکانی دیکھنے میں آئی ہے۔
عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 1% سے زیادہ کمی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 1% سے زیادہ کمی دیکھی گئی۔ بیرنٹ خام تیل کی قیمت 1.32% کے لحاظ سے $1 کم ہو کر $74.53 فی بیرل ہو گئی۔ دوسری طرف امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ تیل کی قیمت بھی 1.29% کی شرح سے $1.11 کم ہو کر $71.06 فی بیرل پر آ گئی۔ یورپی ملک میں خواتین پر برقع پہننے کی پابندی کی تاریخ کا اعلان۔ سوئٹزرلینڈ میں خواتین کے برقعے پہننے پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ اور باقاعدہ تاریخ کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یورپی ملک سوئٹزرلینڈ کے برقعے پر پابندی کے متنازعہ فیصلہ پر عمل درآمد ہونے کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ سوئٹزرلینڈ میں برقعے پر پابندی کے فیصلے پر عمل درآمد 1 جنوری 2025 سے ہوگا۔ ہر طرف اسموگ، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا آج بھی پہلا نمبر۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور پہلے نمبر پر رہا۔ ہر طرف اسموگ کا راج ہے۔ شہر میں فضائی آلودگی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ صبح سویرے ہی اس شہر کا ایوریج ایئر کوالٹی انڈیکس 824 تک پہنچ گیا۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور پہلے نمبر پر آ گیا۔ ٹرمپ حکومت آنے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ترجمان دفتر خارجہ۔ ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اندرونی معاملات میں عدم مداخلت پر مبنی ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ حریت رہنما یاسین ملک کی بھوک ہڑتال پر تشویش ہے۔ حریت رہنما یاسین ملک کو فوری طور پر صحت کی سہولیات فراہم کی جانی چاہیے۔ آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر اب سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکیں گے، پابندی عائد کرنے کا فیصلہ۔ آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر افراد کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے کہا کہ مجوزہ قوانین اگلے ہفتے پارلیمنٹ میں پیش کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان قوانین کا مقصد سوشل میڈیا کے نقصانات کو کم کرنا ہے جو آسٹریلوی بچوں کو پہنچ رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔